چلے جا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار بالحسين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتدبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ممكن الكلام مرحبا مغفرت مرحبا بدن کی درجات کی مرحوم کو کر ہماری تمام تر دعاؤں قبولیت بابا بلند علیہ السلام. عزیزان ایمان جس آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا قرآن مجید بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا جو بھی عمل صالح کرے من ذکر او انثی چاہے عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت وہو مؤمن بس شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرنے والا مؤمن یا مومنہ. خدا فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو میں سے لوگوں کو ایک پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کروں. عزیزان ایمان وہ اور ہوں گے جو اس دنیا سے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن کبھی مؤمن ختم نہیں ہوتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اسی لیے لفظ انتقال ہم استعمال کرتے ہیں کہ انتقال ہو گیا اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی جانب وہ چلے گئے. لہذا ہمارے یہاں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ انسان ختم ہو گیا مٹ گیا اب کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا ہے. عزیزان ایمان وہ اور لوگ ہیں جہاں انسان ختم ہوتا ہے مر جاتا ہے گزر جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے چلے آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں زندگی کی علامت یہ ہے کہ قبر میں اتارنے کے بعد اسماء کر کے یہ دنیا کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جانے والا مرا نہیں ہے بلکہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
ایمان یاد رکھے گا ہمارے یہاں باقاعدہ ہمارا یہ فقرہ ہر ذاکر ہر عالم کہتا ہمارے لیے موت فنا کا نام نہیں ہے، ہمارے لیے موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ دنیا کے لیے موت فنا ہوگی، ہمارے لیے موت علی کی زیارت کا پیغام ہوا کرتی ہے، ہمارے لیے موت علی کی زیارت کا پیغام لہذا نظام ایمان تو ہمارے یہاں موت کا یہ تصور ہے، موت کا ہرگز یہ تصور نہیں کہ انسان ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیے ایثار ثواب رکھنا ہے، اور اگر انسان اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے تب بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ مجالس کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے ذریعے، کسی بھی ذریعے ہم اس تک ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیشہ ثواب کرنا عمل صالح ہمیشہ کرتے رہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس کا تقاضا پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ عمل صالح کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو عمل خدا کی ذات کے لیے کیا جائے، اس میں یہ آپ نہ سوچئے کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ کبھی کبھی ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ پہلا خیال جو آتا ہے وہ اپنا آتا ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے یہ سوچ کے کوئی عمل کیا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ، تو پھر یہ عمل خدا کے لیے نہیں ہوا، یہ عمل اخلاص والا عمل نہیں ہوا۔ ہمیشہ عمل اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ اب آپ کو سمجھائے کہ خوبصورت روایت جناب سلمان فارسی یا بدل کر آپ کے مزاج کا ایک فقرہ کہے کہ حضرت سلمان محمدی، جناب سلمان جو ہے بزرگی کا عالم ہے، 100 سال عمر جو ہے گزر چکی ہے، ایک درخت لگا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اس درخت کو لگانے کے لیے۔ کچھ لوگ گزرے اور گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سلمان اب یہ لگا رہے ہو، یہ کب یہ درخت بڑا ہوگا، کب یہ پھل دے گا، اور جب تک یہ پھل دے گا تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ دیکھیں فکر انسان کی عمل کرتے ہوئے کیا ہونی چاہیے، یہ نہ سوچئے کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ مخلوق خدا اگر اس عمل سے فائدہ اٹھائے گی تو ثواب آپ کی روح تک پہنچتا چلا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے روک دیتے ہیں، اس میں تمہارا کیا فائدہ۔ ہر چیز میں انسان کو اپنے لیے فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ عمل انسان خدا کے لیے کرے، نہ خود کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہیں پانی لگاتا ہے، فریج کا انتظام کرے، یہاں کیا فائدہ، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، نہیں اللہ کی مخلوق تو وہاں ہے۔ نام حسین پر کسی کو ملائیے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، نہ خود کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرنے لگے نیک عمل تم سے انجام بھی نہیں دینے دیتے، نہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ، ہم لوگوں کا کیا فائدہ۔ نہیں یہ نظام ایمان ہر جگہ فائدہ نہ دیکھیے، کچھ تجارت آخرت کے لیے کیجیے، ہر تجارت دنیا کے لیے نہ کیجیے کہ ہمارا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے۔ جناب سلمان وہی درخت لگا رہے، کسی نے کہا وہی مزاج تھا، وہی دماغ تھا کہ جو لوگ نہ خود نیکی کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ کہا سلمان اس درخت لگانے کا فائدہ کیا، جب تک یہ درخت بڑا ہوگا، ثمردار ہوگا، سایہ دار ہوگا، تب تک تو تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ یہ درخت لگانے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ سلمان نے وہی خوبصورت جواب دیا جو ایک علی کے غلام کا جواب ہو سکتا ہے۔ کہا سلمان تمہارا فائدہ کیا، جب تک یہ بڑا ہوگا، پھلدار ہوگا، سایہ دار ہوگا، تم اس دنیا سے جا چکے ہوگے۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے درختوں
یہ نہیں کہ وہ فائدہ ہم ہی کو ملے، آنے والی نسلوں کو فائدہ ملے۔ عزیزان ایمان، اسی وجہ سے دیکھیں، اسی لیے مدارس ہوتے ہیں، حوضات ہوتے ہیں، یہ بنیاد کیوں بزرگوں نے رکھی؟ مساجد، عاشق خانے۔ ہو سکتا ہے ہم نہ فائدہ، لیکن آنے والی نسلیں اگر فائدہ اٹھائیں گی تو ثواب ہمیں بھی ملے گا، اجر ہمیں بھی ملے گا، انعام ہمیں بھی ملے گا، ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ عزیزان ایمان، اگر انسان مختصر سا عمل خدا نے اور اسے معمولی نہ سمجھیے، حقیر نہ سمجھیے کہ یہ عمل مختصر ہے، نہیں عزیزان ایمان، ہر وہ عمل سب سے بہترین عمل ہے جو عمل خدا کی ذات کے لیے ہو، اور چاہے جتنا بڑا عمل کر لیجیے، اگر اس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے، اہل بیت کی خوشنودی نہیں ہے، ائمہ معصومین کی خوشنودی نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ لیکن ایک عمل آپ کیجیے اللہ کی ذات کے، تو وہ عمل عزیزان ایمان، وہ عمل دیکھنے میں مختصر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ علامہ مجلسی کا نام سنا ہے، مکتب اہل بیت کے بہت بڑا نام ہے، تمام علماء ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ذاکرین کتابوں کو پڑھتے ہیں، آج جب بحثیں ہوتی ہیں ان کی کتابوں کا حوالہ کیا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، جنہوں نے شیعہ کے لیے اتنا کام کیا ہے، مکتب اہل بیت کے لیے اتنا کام کیا ہے، جب ان کا اس دنیا سے وہ چلے گئے تو دوست کے خواب میں آئے، دوست نے دیکھا کہ وہ بہترین حالت میں ہے برزخی دنیا میں، ان کے قبر جنت بنی ہوئی ہے، آرام سے سکون اور اطمینان سے بیٹھے۔ اچھا، اسے یقین تھا کہ علامہ ہلی کو اگر، علامہ مجلسی کو اگر جنت نہیں ملے گی، کسے ملے گی؟ علامہ مجلسی اتنے بڑے عالم دین ہیں، اسے یقین تو تھا کہ یہ ان کا عمل اتنا اچھا ہے، تو اس نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ برزخی دنیا آپ کی اتنی خوبصورت اور اچھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ نے بہار الانوار لکھا، اس کا یہ اجر و جزا ہے کہا نہیں، کہا جو مساجد بنوائی ہے اس کا اجر ہے کہا نہیں، کہا جو مدارس آپ نے تعمیر کروائے اس کا اجر ہے کہا نہیں، کہا جو کتابیں لکھی ہے اس کا اجر ہے کہا نہیں، کہا جو طلبہ آپ نے تربیت کی ہے، بہترین علماء کی تربیت کی، اس کا اجر ہے کہا نہیں، کہا اور دیگر کہا نہیں، کہا اجر کس چیز کا؟ کہا ایک دن میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں روشنائی سے ڈبو کر، قلم کو ڈبو کر لکھا جاتا تھا، اور روشنائی جیسے ہی میں نے اپنی قلم کو ڈبویا، تھوڑا سی روشنائی قلم کی نوک پر آئی، ایک مکھی جو تھی پیاسی تھی، وہ آ کر اس نوک پر بیٹھ کر پینے لگی۔ میں نے یہ سوچ کر قلم کو نہیں ہلایا کہ کہیں یہ ڈر کے مارے اڑ نہ جائے۔ جب میں قبر میں آیا تو فریدوں نے کہا سارے اعمال کی جزا ایک طرف، تمہارے اس مختصر سے عمل کی جزا ایک طرف ہے۔ انسان اگر کتنا مختصر سا کام دیداری ایمان خدا کی لیے کرے، تو جب انسان کو اتنی جزا اور انعام ملنے والا، تو اگر انسان نام حسین پر پاکی کے جاتے ہیں، اگر انسان سبیل کا انتظام کرے، خاص طور سے یہ جو زمانہ ہے، یہ جو مہینے ہیں، یہ جو وقت ہے، عزیزان ایمان کوشش کیجئے کہ نام حسین پر، نام ائمہ معصومین علیہ السلام پر جتنا ہو سکے اتنا انسان کا خیر کو انجام دے۔ ایک اللہ کی معمولی سی مخلوق کہ پیاس کا جب انسان خیال کر لے تو اس کی برزخی زندگی ایسی ہو جاتی ہے، تو جو انسان کسی مومن کا خیال رکھے، جو انسان کسی علی والے کا خیال رکھے، صاحبان ایمان کا خیال رکھے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہو۔ اور اس سے آگے بڑھ جائیے، اگر کوئی اپنے بھائی کا خیال رکھے، اپنے چچا کا خیال رکھے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھے، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہو؟ ایک بھائی نے بھائی کے ساتھ ثواب کی یہ مجلس رکھی ہے کہ نہیں؟ عزیزان ایمان، جب انسان خدا کی ایک حقیر سی معمولی سی مخلوق، ایک چھوٹی سی مخلوق کا خیال رکھے تو اجر اتنا دیا جاتا ہے کہ اس کی برزخی زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے بھائی کا خیال رکھے، اپنے عزیز و
جو حریم کا خیال رکھے تو جگہ کتنی ملے، ثواب کتنا ملے گا. یاد رکھیے گا دیدار ایمان، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. میں یہاں گفتگو بھائی کی نہیں کر رہا، عام مومن کو خوش کرنا. روایت میں آپ جانتے ہی ہیں مومن کے دل کو سرور پہنچانا کتنا اجر رکھتا ہے، کتنا ثواب رکھتا ہے. چھٹے امام کے زمانے میں امام کی خدمت میں آپ کا ایک چاہنے والا حج کر کے واپس پلٹا. امام کی خدمت میں آ کے کہتا فرماتے رسول میں حج کے لیے گیا تھا، حج کو انجام دے کر آپ کی خدمت میں آیا. امام نے دعا دی کہ خدا تمہارے حج کو قبول کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو حج کا ثواب کیا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ بیان فرمائیں، آپ سے بہتر کون جان سکتا. امام نے فرمایا جو ایک حج کو انجام دیتا ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ. امام نے کہا اور بیان کرے، کہا فرزند رسول بیان کیجیے. کہا 6000 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا. اس نے کہا فرزند رسول سبحان اللہ. پھر امام نے کہا اور بیان کرے، کہاں وہ رکھا 6000 درجات کو خدا بلند کرتا. آپ حج کی فضیلت کو سمجھیے. امام نے کیا بیان فرمایا؟ چلے امام نے فرمایا کہ اللہ 6000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 6000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 6000 درجات کو بلند کرتا ہے. اس کے بعد امام نے مسکرا کے فرمایا چاہے بھائی کیا میں اس سے بہترین اجر و ثواب بیان کروں؟ اس نے کہا فرزند رسول بیان کیجیے. امام نے مسکرا کے فرمایا چاہا دیکھو جو انسان کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو خدا ایسے 10 حج کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. اللہ پر جہاں انسان کو ایک حج کا ثواب اتنا ملتا، اللہ ایسے 10 حج کا ثواب عطا کرتا ہے جو کسی مومن کے دل کو سرور بخشے، جو کسی مومن کے دل کو خوش کرے. روایتوں میں آیا ہے نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ مومن کے دل کو خوش کیا جائے. عزیزان ایمان، اس لیے مومن کے دل کو جہاں خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اتنی فضیلت کیوں مومن کے لیے رکھی ہے؟ اس لیے کہ اس دل کا رشتہ امیر المومنین سے ہے. اس دل کا رشتہ امیر سے ہے. اگر کوئی انسان مومن کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو گویا وہ امیر المومنین کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، وہ اہل بیت کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، امام المعصوم کی خدمت میں. جیسے ہی آیا سلام کیا، امام نے نظروں کو پھیر لیا. اس نے کہا فرزند رسول کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی. اور امامت یوں ہی کسی سے منہ نہیں پھیرتی ہے. اور یاد رکھیے وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے جسے امامت منہ پھیر لے. امام نے فرمایا، اس نے کہا فرزند رسول کوئی غلطی ہو گئی. کہا یہ بتاؤ کہ یہاں سے پہلے تم کہاں گئے تھے؟ کہا فرزند رسول حج کے لیے گیا تھا. کہا جب تم حج کے لیے خانہ کعبہ کی جانب جا رہے تھے تم سواری پر سوار کے ہمارے ایک چاہنے والے نے تم سے مدد مانگی تھی جو پیدل حج کے لیے جا رہا اور تم سے اتنی گزارش کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری پر مجھے بٹھا دو، میں تھک گیا ہوں. لیکن تم نے اسے نظر انداز کر دیا، تم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا. اور یاد رکھنا جو کسی مومن سے منہ پھیر لے گویا وہ ہم سے منہ پھیر لیا ہے. جو کسی مومن کو نظر انداز کرے گویا اس نے ہمیں نظر انداز کیا. امام نے فرمایا کہ اگر تم نے ان سے نظر انداز کیا تو ہم تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں. یہ مومن کی عظمت ہے. اسی لیے نہیں کہا گیا کہ مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے.
کوئی اگر مومن کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے گویا عرش الہی کو ہلا دیتا، گویا خانہ کعبہ کے لیے کہا گیا خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے تو تعمیر کیا جا سکتا، لیکن اگر مومن کے دل کو توڑ دیا جائے، اسی لیے عزیزان ایمان مومن کے دل کو عرش الہی کہا گیا ہے۔ خدا کا گھر ہے مومن کا دل، یہ نہ کہیے کہ اللہ کا گھر ایک ہے روئے زمین پر، نہیں، اللہ کے دو گھر ہیں روئے زمین پر، ایک ہے خانہ کعبہ اور ایک ہے مومن کا دل، اور دونوں سے علی کی فضیلت آیا ہے، ایک نے علی کو پیدا کیا ہے، ایک نے علی کی محبت کو واقف کرا دیا۔ پیدا کیا اور ایک میں علی کی محبت کو واجب بنا، اس لیے عزیزان ایمان بہت سختی سے منع کیا گیا کہ مومن کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہو سکتا ہے غلطی آپ کی نہ ہو، اس کے باوجود بھی تھوڑا صبر کر کے انسان زندگی کو بسر کرے، تھوڑا سا انسان برداشت کر کے زندگی کو بسر کرے، اور اسی ہے ہو سکتا ہے غلطی آپ کی نہ ہو، سامنے والے کی غلطی ہو، لیکن اگر آپ صبر کر لیں گے تو صبر کرنے کا اجر بھی ملے گا اور مومن کے خیال رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ دونوں ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا، ایک تو خود صبر کرنا یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور دوسرے مومن کا خیال رکھنا۔ اسی لیے عزیزان ایمان کہا گیا کہ سب سے اس چیز سے بچو، کہا گیا کہ اس انسان کے دل کی آہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو کچھ نہ کر سکے سوائے یہ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے، ایسے انسان کی آہ سے بچنے کا حکم، اور خاص طور سے ایمان کے مومن کا ہی ایسا نہ ہو تمہارے ہاتھ میں بددعا ہے۔ تو لہذا یہ کب ہے جب انسان اپنے کردار کو سنبھالے گا اور انسان اس کی حفاظت کرے۔ اور یاد رکھیے گا کسی مومن کسی مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ خدا کی بارگاہ جہاں کہا گیا کہ دعا قبول ہوتی، وہی یہ ہے کہ اگر کسی مظلوم کو ستایا جائے اس کی آہ بھی خدا کی بارگاہ میں بہت جلد عزیزان ایمان۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آپ کے بھیتر ایک میسج آتا ہے نا کہ اس سے ڈرو کہ جس کے پاس خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، اہل بیت کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایات اور واقعات کے ذریعے سے باتیں جلدی مومن کے اذہان تک پہنچ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد مومن تھا اور مرد مومن تھا تو فقر تندرستی میں اس کا زندگی بسر ہو رہی تھی، روزانہ کچھ کماتا تھا، تھوڑا بہت لاتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا، کھاتا تھا، بس ایسی اس کی زندگی تھی۔ ایک دن گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے، دیکھیں آہ سے ڈرنا چاہتا، کچھ نہیں تھا۔ زوجہ نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے۔ کہا کون سا راستہ؟ کہا دریا کے کنارے چلے جاؤ، شکار کرو مچھلی کا، مچھلی پکڑ کے لاؤ، ہو سکتا ہے شکار مچھلی آپ کے ہاتھ آ جائے اور اسی کو بھون کر بنا کر بچوں کو کھلا دیا جائے، بچوں کی بھوک تو کم از کم مٹ جائے گی، ہم تو برداشت کر لیں گے، بچے برداشت نہیں کر پائے۔ اچھا وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے مشورہ صحیح لگا، دریا کے کنارے چلا گیا اور اتفاق سے ایک خوبصورت اور بڑی مچھلی اس کے ہاتھ آئی۔ وہ جب لے کر آ رہا تھا تو اسی راستے سے حاکم وقت بھی گزر رہا تھا۔ جیسے ہی نظر حاکم وقت مچھلی پر پڑی تو اس کا دل کہا کہ آج مچھلی کھائے، اور وہ مچھلی بہترین سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سے مچھلی لے کر آ۔ سپاہی گئے، مچھلی طلب کیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، سوتا ہے ہمارے گھر میں نہیں دے سکتا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے زبردستی کیا اور چھین کر لے کر چلے گئے۔ جب چھین کر دیکھا کہ
خدا اتنی قدرت رکھتا ہے. جیسے چھین کر لے کے چلے آئے, اس میں ایک سب بات ہے کہ آسمان کی جانب رخ کر کے اس نے کچھ زبان پہ جاری کیا. یہ حاکم وقت دیکھ رہا تھا. حاکم نے کہا کہ آج اس مچھلی کو میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بناتے بناتے اچانک مچھلی کا ایک کانٹا اس کی انگلی میں ڈھس گیا اور وہ زخم ہو گیا. زخم اتنا بڑھتا چلا گیا کہ نوبت آ گئی کہ طبیب نے کہا کہ انگلی کاٹ دی جائے. لیکن بادشاہ کا غرور ان کے اندر ہوتا ہے, تکبر ان کے اندر ہوتی ہے, میں ان کے اندر ہوتی ہے, انا ان کے اندر ہوتی ہے. خدا اس برائی سے سماج کو محفوظ رکھتی ہے کہ یہ انا اور میں پیدا نہ ہو جائے, یہ میں انسان کو ختم کر دے. طبیبوں نے کہا کہ حضور آپ کی انگلی کاٹی جائے گی. بادشاہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کس سے کہہ رہے ہو؟ میں حاکم ہوں. انگلی کٹ گئی تو میں ناقص دکھوں گا, میں برا دکھائی دوں گا اگر انگلی کٹ گئی. کچھ دن اور گزرے, زخم بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی. ابھی کا نہیں مان, انگلی کٹنا بہتر تھی لیکن ضد آنا اور مرے. زخم بڑھا تھا, ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا. اب ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ, اور طبیبوں نے کہا کہ اگر آپ نے تاخیر کیا تو اوپر سے بھی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. جیسے جیسے زہر پھیلے گا اتنی اوپر سے آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا. بادشاہ نے کہا کہ عقل مندی یہی ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا. دیکھیں کبھی کبھی یہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کر کے, تشدد کر کے انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے. کبھی کبھی بہت سے لوگوں کو خیال آ جاتا ہے اور لوگ معافی مانگ لیتے ہیں. اگر خیال آ جائے معافی مانگ لے تو یہ توفیق الہی سمجھیے, ورنہ بہت سے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ملتی. یاد رکھے گا کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی معافی عاشور خانے اور مسجد میں نہیں مانگنی چاہیے. جن کا دل دکھایا ہے ان سے جا کر معافی مانگیے. اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا, اہل بیت معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا تو نہ اللہ معاف کرنے والا. یہ حقوق العباد ہے. اب اسے خیال آیا ماشاء کی کتنی اچھی زندگی چل رہی تھی, کون سا ایسا برا عمل ہوا. خیال آیا اسی مچھلی کا کہ جبرن میرے سپاہیوں نے اس کے ہاتھ سے پھینچا تھا, اس نے آسمان کی جانب رخ کر کے کچھ کہا تھا خدا کی بات کا. خیال آیا تھا اسے بلا کروایا جائے. جب اس جوان کو لایا گیا دربار میں تو حاکم نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا دے. جبرن ہم نے مچھلی چھینا تھا تم سے, تم نے کچھ ہمارے لیے کہا تھا. اس جوان نے کہا حاکم وقت ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف بولے, آپ کے لیے کچھ کہیں. ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا نہیں, تمہاری زبان پر کوئی ایسا لفظ اور جملہ تو آیا تھا جس کے بعد میری زندگی میں ایسا وقت آیا کہ ہاتھ کاٹنا پڑا. تم نے کچھ تو کہا تھا, تمہارے ہونٹ ہلے تھے, لب ہلے تھے. اس جوان نے مسکرا کے کہا ہے حاکم وقت میں نے کچھ نہیں کہا تھا, مجھے اپنے بچوں کے واقعے یاد آئے. جب تمہارے حاکموں نے, جب تمہارے سپاہیوں نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی, میں نے آسمان کی جانب دیکھ کر بس ایک جملہ کہا تھا, خدایا اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے, تو اپنی طاقت دکھا دے. میں نے خدا کی بارگاہ میں خدا نے اپنا اختیار دکھایا ہے. اتنا دلانی ایمان خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم ہمارے لیے بھگتوا کر دے. عزیزان ایمان, لہذا کہا خدا نے بس اپنا اختیار دکھایا ہے اور کچھ نہیں دکھایا. میں نے صرف اتنا خدا کی بارگاہ میں کہا خدایا اس نے اپنی طاقت دکھائی, تو اپنی طاقت دکھائی. اس نے اپنا اختیار دکھایا ہے حاکم ہونے کا, تو اپنا اختیار دکھا. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ عزیزان ایمان, لہذا کوشش کریں
کہ کبھی کسی کے دل کو نہ دکھائے، اور جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے کہ جس کا دل دکھائے تب تک خدا معاف نہیں کرتا۔ ہم اور آپ دیکھتے ساتھ میں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام شہادت کے موقع پر ہم دیکھیں ایک واقعہ سنتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے علی بن یقین کا، کہ جو اس زمانے کی حکومت میں شامل تھے اور ان میں وزیر تھے، صرف حکم امام کی وجہ سے انہوں نے حکومت کا حصہ وہ بنے تھے۔ امام نے ایک شرط لگائی تھی کہ تم حکومت قبول کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کی مدد کرو گے، ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھو گے۔ علی بن یقین نے کہا کہ مولا میں آپ کے چاہنے والوں کا برادران ایمانی کا خیال رکھوں۔ ایک دن کوئی رات کی تاریکی میں آیا اور آگے کے بعد خواہش ظاہر کی مجھے علی بن یقین سے ملنا ہے۔ جو دربان تھے انہوں نے روکا، روکنے کے بعد کہا کہ وہ ابھی نہیں مل سکتے اور ابھی آرام کا وقت ہے، بعد میں آنا۔ جھلکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا کہ ملیں گے، نہیں کہا تھا ابھی وہ آرام کر رہے ہیں۔ علی بن یقین جب ساتویں امام کی خدمت میں گئے ملاقات کے لیے، امام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا۔ جب علی بن یقین نے کہا مولا ناراضگی کی وجہ کیا ہے، تو مولا نے فرمایا تھا علی بن یقین اگر تمہارے پاس ہمارے شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس تمہارے لیے وقت ہے۔ اگر تم ہمارے چاہنے والے سے نہیں ملو گے تو ہم تم سے ملاقات نہیں کریں۔ علی بن یقین کو فوراً احساس ہو گیا۔ علی بن یقین کہتے مولا شرمندہ ہوں، یہ بھی عقیدہ نہیں مان، توفیق الہی ہے کہ انسان شرمندہ ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، شیطان ہمارے دلوں میں غرور بھی پیدا کر دیتا گناہ کے بارے میں، کہ گناہ تو ہو چکا ہے، اب اس کے اندر غرور بھی پیدا کرو کہ یہ توبہ نہ کرے، یہ استغفار نہ کرے، اسے احساس بھی ہو۔ شیطان علی رحمان بہت باریکی سے چلتا ہے۔ شیطان ایسے ہی شیطان نہیں بنا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ خدا سے یہ بندہ دور ہی رہے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار وہی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، تکبر، غرور۔ کہا جاتا ہے ایک عابد تھے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس واقعے سے یقین جانیے کہ اگر ایک انسان بھی یہاں سے کچھ لے کر اٹھتا تو مرحوم کی مغفرت کے لیے کافی ہوتا۔ ایک عابد تھے جنہیں بڑا غرور تھا اس بات پہ کہ ان کی نماز فجر کبھی قضا نہیں ہوئی۔ دیکھیں عبادت کیجیے لیکن عبادت پہ غرور مت کیجیے، عبادت کے ساتھ دعا کیجیے کہ خدا عبادت کو قبول کرے۔ عبادت میں اگر غرور آ جائے تو پھر آپ کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایک عابد صاحب کو پڑھی کہ غرور تھا ان کے دل میں، میری فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ دیکھیں شیطان کیا سوچتا ہے، انہیں اسی بات پر فخر تھا میری کبھی صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سو رہے تھے اور صبح کا وقت آیا، اتنے میں احساس ہوا کہ کسی نے ان کے شانے کو ہلایا۔ شیطان پہنچ گیا، جیسے ہی جگایا عابد بیدار ہوئے، کہا کون؟ سمجھ گیا کہ شیطان نے کہا یہ ہے نماز کا وقت ہو گیا اور اول وقت تم نماز پڑھتے ہو، سو رہے ہو ابھی تک۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان اور مجھے نماز کے لیے جگائے، کیوں جگائے؟ کہا نماز کے لیے جگائے، تم اول وقت نماز کے پابند ہو، کہیں آج تمہارا یہ ریکارڈ ٹوٹ نہ جائے، تمہاری نماز قضا ہو گئی جو۔ ایک مرتبہ عابد نے کہا کہ نماز اور شیطان نماز سے کب سے اتنی محبت کرنے لگا، اگر اسے سجدے سے اتنی ہی محبت ہوتی تو کبھی یہ خدا کی بارگاہ سے نکالا نہ جاتا۔ ایک مرتبہ عابد بستر پر لیٹا رہا، کہا میں اٹھوں گا نہیں تب تک جب تک
شیطان اس طریقے سے بھی سوچ سکتا، یہ جو غرور ہے نا دل میں، شیطان کہہ رہا بس میں اس غرور کو تمہارے دل سے ختم نہیں چاہتا، یہ ختم، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باقی رہے۔ لہذا کہا گیا مومن کے دل کو علی بن یقین نے کہا کہ مولا آپ بتائیے میں کیا کروں؟ امام نے کیا فرمایا؟ اے علی بن یقین جب تک میرے اس چاہنے والے سے معافی نہ مانگ لو میں تم سے راضی ہونے والا نہیں۔ امام اختیار رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ امام ہے، امام معصوم ہے، ان کے پاس ہے، لیکن امام کا ہر عمل ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے۔ اگر امام یوں ہی کہہ دیتے اس سے کہ جاؤ معاف کر دیا، تو ہر انسان آ کر عاشور خانے میں بھائی کا دل دکھا کے، بہن کا دل دکھا کے، باپ کو ستا کے، ماں کو پریشان کر کے آ کے یہی معافی مانگ لیتا اور کہتا وہ مولا نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ پہلے اس سے معافی مانگو جس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، جس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ امام نے فرمایا کہ پہلے اس سے جا کر معافی مانگو جس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو۔ علی بن یقین نے کہا مولا کو کوفے کا رہنے والا، ہم یہاں ہیں، کہاں کوفہ کہاں ہم؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ اے علی بن یقین تم معافی مانگنے کا ارادہ کرو، پہنچائیں گے ہم، پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، تم ارادہ تو کرو۔ علی بن یقین نے ارادہ کیا، امام نے اسے وہاں پہنچایا، دروازے تک پہنچایا، دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وزیر حکومت کا ان کی چوکھٹ پر، اور ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کہہ رہے کہ آپ معاف کر دیجیے، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے مولا معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میری یقین میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اتنا تو کہنا کافی تھا، علی بن یقین چلے آتے۔ امام کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، امام اپنے مکان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علی بن یقین کہتے ہیں اے بھائی میں اپنا رخسار ایک زمین پہ رکھتا ہوں، میرے ایک رخسار پہ اپنی جوتیوں کے ساتھ نشان لگا دو تاکہ میں امام کی خدمت میں جاؤں اور یہ دکھا کر کہوں میں نے اس سے معافی مانگ لیا ہے۔ یاد رکھیے بنا اتنا، اور اس کے بعد اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا علی بن یقین نے۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا اس نے مجھے معاف کر دیا، تو امام نے فرمایا علی بن یقین ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے دیداری۔ اور یاد رکھیے معافی مانگنا کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں حقارت ہے، اس میں بے عزتی ہو جاتی ہے، اگر معافی مانگ لیا تو میری عزت گھٹ گئی۔ یاد رکھیے گا یہ دنیاوی ذہنیت ہے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لینے سے دنیا کی نگاہ میں عزت کم ہو جائے، لیکن خالق دنیا کی نگاہ میں عزت بڑھ جاتی ہے، خدا کی نگاہ میں عزت بڑھ جاتی ہے، اہل بیت کی نگاہ میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ بس دیدار ایمان کوئی ایک پیغام بھی آپ تک اور آپ کے اذہان تک پہنچ گیا ہو تو بس دعا یہیں پہ کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کیا کیجیے کہ خدا سن تو رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ عزیزان ایمان اس لیے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرش ادا کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے سلسلے میں بھی 2 دن پہلے نور العمرہ میں مجلس تھی، اس میں عرض کیا تھا چند مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک جب بہت تیز بارش ہو رہی تب دعا انسان کرتی،
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے واقعات اور روایتیں سنتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. روایت کہتی جب یہ کھڑے ہو جائے نا کبھی کچھ ایسا ڈر لگتا سن کے کوئی چیز قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں یا ہدایت کچھ ایسا سن کے رونگٹے، اس وقت دعا کیا. اذان و اقامت جب ہو اس کے درمیان میں دعا. لیکن سب سے بہترین مقام کہا گیا کہ جب حسین کے مسئلے بیان ہوئے، جب ان کی مظلومیت بیان کی جائے تو انسان دعا کرے تو کبھی دعا رد نہیں. ہمیشہ دعا ابدا نہیں مان. اسی لیے کہا گیا یہ مقام ہے جو مقام دعا بھی ہے اور مقام قبولیت دعا بھی سب سے اعلیٰ. دعا کرنے کا بھی مقام ہے اور دعا قبول ہونے کا مقام بھی سب سے اعلیٰ. جب امام حسین کے مسائل بیان ہوتے ہیں، کون سے مسائل؟ وہ مسائل امام کو مسائل، امام کو مسائل بھی، لیکن کچھ خاص ایسے مسائل بیان ہوتا ہے جس میں بڑا درد پایا جاتا ہے، جس میں بڑی تڑپ پائی جاتی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ کے اذہان وہاں تک پہنچ گئے. جیسے کہ ایک مقام پر امام نے یہ فرمایا کہ اے میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اولاد کے جانے کے درد کو محسوس کرتے. ارے تم اگرچہ خدا کے حوالوں پر رحمت نہ دے خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے، خدا مرحوم کے درجات کو بلند. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام جناب علی اکبر اور امام حسین کے مسائل جو کئی تک پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا پہلا جملہ جو بڑا درد بھرا جملہ ہے نا کہ جب امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا نا تو آسمان کی جانب رخ کر کے کہا خدایا تو گواہ رہنا، ہم اسے بھیج رہا ہوں جو سورج میں، سیرت میں، کلام میں، گفتگو میں میرے رسول کی شبیہ ہو. اجر کو اللہ تعالیٰ کے مظلوم میں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ جب بیٹے کو سوار کر دیا کہا میرے لال جاؤ. لیکن ایک حسین نے گزارش کیا ہے، یہ گزارش کسی اور شہید کے لیے نہیں ملتی ہے. کہا میرے لال جب تک سامنا پڑتا رہے مڑ مڑ کو اپنے موت کو دیکھتے رہنا. اللہ اکبر جب علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پورا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے یاری بجان یاری بجان کہتا ہوا سنا رہا. ارے اللہ تعالیٰ نے مظلوم میرے مانگے نہیں ہونا کرتا صاحب اولاد ہوتے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا پھر علی اکبر مقتل میں گئے.
انا للہ خدایا قبول فرما خدایا جہاں جہاں چاہنے والے ہیں مالا کی حفاظت فرما اصلاح کو سربلند فرما ان کی تیرے آپ کو ناستائیاں ہدایت کربلا نصیب فرما سب کچھ دنیا میں پیار کا حسین آخرت میں شفاعت حسین سے فرما ان کی سارے ثواب کے مہینے سے خدایا برکت فرما درجات سے بلند سے بلند تو کرمت کرمت جنت الفردوس خدایا مرحوم نواخان دے خدایا مرحوم کو ذاکرین سے مشترکہ میں کشمات فرما نواخانی کو قبول فرما خدایا باتی مجھے سے جنم قبول فرما آنے مجھے سے توقیقات میں مدین خدا فرما آنے مجھے سے رزق میں حیات میں برکت میں خدایا جہاں جہاں مشکیان حیدر قبار موجود ہے سب مالاب حفاظت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما خدایا جتنے مومنین مومنات عزیز ہیں صحت کاملہ عنایت فرما ساجدہ فاطمہ بنت مرزا لیاقت علی حدیث ہے اور ان کے علاوہ جتنے مومنین مومنات ہیں تمام کو شفاء کاملہ عنایت عنایت فرما دعا ہے سب سے بڑی دعا ہے ہر مومن کی دلی صدا ہے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم خدایا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے مخلص غلام تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اب راستہ قرآن گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحق تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن آبادی گبوار صاحب منظور حسین آبادی گبوار صاحب شان کے لازمات فرمانے کا جسم و مجالس مقدس کا موقع مقدس کے مطابق سے ہزار مطبع کیا جسے ہدایت برائے مثال ثواب آغاز 26 تاریخ سنہ رمضان 20 اپریل کو انشاءاللہ منعقد ہوگی وقت 8:30 بجے شب انشاءاللہ بتانے صرف آنے والی تاریخ ہے 19/4/2025 کا مقام مولا کا زندہ یعقوب پورا یہ بنی سے آدم جو آبادات سے شرکت کی گزارش ہے اور اس مہینے کو خطاب فرمائیں آسمان حضرات سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوزیر السلام علیکم یا سار شہداء کربلا خصوصاً سیدی و مولاي حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین صاحب الفقراء السلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض السلام علیکم یا نور اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان عجل اللہ تعالی فرجک عجل اللہ تعالی مخرجک وقبولک من آوازک وانصارک السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ